حالات و واقعات حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مدینے کا پہلا سفر۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کی والدہ نابینا اور ضعیفہ تھیں اور آپ رضی اللہ عنہ ہمیشہ ان کی خدمت میں حاضر رہتے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکے، مگر ہمیشہ عشق مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو دل میں بسا کر دیدار مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی آرزو کو دل میں پروان چڑھاتے رہے۔ جب شوق زیارت نے بے حد جوش مارا تو آخر کار ایک روز ہمت کر کے والدہ سے 4 پہر کی رخصت طلب کی۔ والدہ نے اجازت دیتے ہوئے کہا 8 پہر میں میرے پاس آ جانا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے ان کی ضرورت کی تمام اشیاء ان کے سرہانے رکھیں اور ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اسی حلیے میں مدینہ منورہ کی جانب عازم سفر ہوئے۔ سفر کے دوران حضرت اویس قرنی ننگے پاؤں، بکھرے بال، کندھوں پر کمبل رکھے بے تابی سے بھاگے چلے جاتے تھے۔ شوق زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے جذبات میں ایک پر لطف تبدیلی محسوس کرتے تھے، زار و قطار ہوتے چلے جاتے تھے۔ قرن سے مدینہ تک کے طویل راستے کو آپ رضی اللہ عنہ نے پیدل اور قافلوں کی مدد سے صرف 4 پہر میں مکمل کیا۔ جب آپ رضی اللہ عنہ مدینہ پہنچے تو آپ رضی اللہ عنہ کی حالت قابل دی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ کی بے کے عالم میں لوگوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب شہر کی مٹی اور در و دیوار کو چومتے چومتے جب حجرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچے تو ام المؤمنین حضرت سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر میں موجود تھیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا تو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں، نہ جانے کب تشریف لائیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا جب میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو ان کی خدمت میں میرا سلام عرض کر دیجیے گا۔ بتائیے گا کہ قرن سے غلام آیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار کے لیے بے قرار تھا، مگر وہ شرف زیارت سے محروم رہا۔ شاید میری قسمت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھا تھا کہ ایسے حلیے کا شخص آئے تو اسے روکنا، چنانچہ انہوں نے فرمایا اگر تم چاہو مسجد نبوی میں انتظار کر لو۔ حضرت اویس قرنی نے عرض کیا میرے پاس وقت بہت مختصر ہے، میری والدہ بیمار ہیں، میں ان سے صرف 8 پہر کی اجازت لے کر حاضر ہوا ہوں۔ 4 پہر آنے میں لگ گئے اور 4 پہر واپسی پر لگیں گے، شاید میری قسمت میں ہی نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر سکوں اور میں ان سے آپ میرا سلام عرض کر دیجئے گا۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کے واپس لوٹنے کے کچھ دیر بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ ام المؤمنین حضرت سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنی پرنم آنکھوں سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا سلام برگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے اور فرمایا فوراً اطراف مدینہ میں پھیل جاؤ اور دیوانہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کو تلاش کرو۔ شمع رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے صحابہ اکرام علیہ رضوان فوراً مدینہ میں آپ رضی اللہ عنہ کو تلاش کرنے لگے، مگر اس وقت تک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی دور جا چکے تھے، کیونکہ آپ رضی اللہ عنہ کو فوراً اپنی والدہ کی خدمت میں پہنچنا تھا۔ یوں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہری آنکھوں سے محروم رہے۔ ایک روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کے واپس لوٹنے کے بعد حجرہ مبارک میں تشریف لائے تو آتے ہی دریافت فرمایا اے عائشہ رضی اللہ عنہا یہ نور کیسا ہے؟ آپ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پرنم آنکھوں سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے حلیے کا ایک دیوانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے قرن سے حاضر ہوا تھا اور سلام کہہ کر ہی واپس لوٹ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت پرنم آنکھوں کے ساتھ باہر تشریف لائے اور فرمایا یہ نور اویس قرنی رضی اللہ عنہ کا ہے اور وہی دیوانہ آیا ہوگا۔